من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حضرت علی کے بارے میں بولا ہے، یعنی آپ نے کہا کہ لوگوں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت رکھو۔ آگے کچھ اختلاف بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک کنفیوژن ہے کہ جو مرد صحابہ کرام ہیں، اتنی مبارک ہستیاں ہیں، ان کے لیے انہو بولا جاتا ہے یا انہا بولا جاتا ہے؟ یہ کامنٹس میں ذرا رومن انگلش میں، جیسے اگر ہم ہمارا لکھتے ہیں تو HAMARA ہمارا لکھتے ہیں ہم، اس طرح آپ بتائیں کہ انہو بولا جاتا ہے یا انہا بولا جاتا ہے اگر مرد صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات ہو تو۔ اچھا، مولا کا مطلب آقا بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہے، لیڈر بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب کے طور پر، دوست کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت، ان کا مقام کیا ہے؟ یہ دنیا جس پیاری ہستی کے لیے بنائی گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کی چہیتی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا، آپ کی بہادری کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ آگے چل کے ویڈیو میں سننا آپ کی بہادری کے بارے میں کہ آپ جیسا بہادر انسان کوئی نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دی تھی۔ ذوالفقار تلوار کا نام ہے۔ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے آپ ہیں اور آپ کی رسالت کو ماننے والے بھی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ استغفر اللہ، لوگوں کو تب چڑھتی ہے، کچھ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے، حالانکہ قیامت تک کے لیے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا، آپ کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کی دو کنیت ہیں، ابو تراب۔ آپ کی یہ کنیت عام ہو گئی کیونکہ آپ مٹی پر سو رہے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کہا ابو تراب، اے مٹی والے، تو لوگ اسی نام سے آپ کو پہچانتے تھے۔ ابو الحسن یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بڑے بیٹے کے والد سے بھی آپ کو پکارا جاتا رہا ہے۔ القاب بھی آپ کے دو ہیں، ایک لقب ہے مرتضیٰ، وہ بھی مشہور ہے، حیدر لقب جو بہت زیادہ مشہور ہے۔ ایک مخالف سردار کے ساتھ جنگ سے پہلے اس کے اشعار کے جواب میں بہادری سے جو اشعار آپ نے پڑھے اور گرجدار باروب شخصیت کی وجہ سے اور جو اشعار آپ نے پڑھے، ان میں آپ نے اپنے آپ کو حیدر بھی بولا تھا، تو اس لیے بھی آپ کو حیدر بولا جاتا ہے۔ یہ ایسا شیر جو دھاڑتا ہے اور حملہ کرتا ہے، تو حیدر تو آپ کا بہت ہی زیادہ مشہور لقب ہے۔ قلعے کا دروازہ بھی آپ نے توڑا تھا۔ آپ اپنی بہادری کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ مجھے یہ تو پتا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس سارے علم تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، باب العلم شاید کہا جاتا ہے آپ کو، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا دروازہ ہیں۔ اگر میں ویڈیو کے شروع میں ہی کہہ دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی کی خاص کار ہوں اگر کوئی ایک بھی غلطی ہو جائے، ظاہر انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے، یقیناً مجھ سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بات ہی نہ کریں، تو اتنی اچھی شخصیت ہیں تو ان کے بارے میں بات کرنی بنتی تھی، تو بات کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں۔ اچھا، آپ کو دین کا علم بہت زیادہ تھا، مشہور قاضی تھے، ہر سوال کا جواب آپ کے پاس تھا، آپ نے خود کہا تھا کہ تم مجھ سے قرآن پاک سیکھ لیا کرو اور مجھ سے سوال کیا کرو، کیونکہ میں یہ اللہ کے فضل و کرم سے جانتا ہوں، بلکہ ایسی معلومات کہ یہ آیت کس میدان میں، کس دن، کس بات پر نازل ہوئی تھی، اتنی چھوٹی چھوٹی انفارمیشن بھی آپ کو ہوتی تھی، آپ کو یاد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا حافظہ اتنا زبردست کیا تھا، تو آپ نے بولا کہ اللہ نے مجھے فصاحت و بلاغت سے نوازا ہے تو مجھ سے سوال کرو، بلکہ روزمرہ کی معمولات میں لوگ اپنے عام سے مسائل کے حل کے لیے بھی آتے تھے اور ایسے معلوماتی جوابات آپ ان کو دیتے تھے کہ عام عقل نہ سمجھ پائے اور نہ اس کا حل نکال پائے کہ اچھا اس کا یہ حل بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بہت زیادہ اقوال ہیں اور یوٹیوب میں جو اقوال لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز شارٹس بھی بنائی ہوتی ہیں، لانگ بھی ہیں، تو اللہ جانے وہ کون کون سے کسی نے خود سے گھڑے ہیں نعوذ باللہ، اور کون سی بات واقعی میں حضرت علی نے فرمائی تھی، لیکن بلا شبہ آپ بہت بڑے عالم تھے، آپ لوگوں کی مشکلات کو فوراً حل فرما دیتے تھے، اور آپ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ طاقت
طاقت اور ہمت دی گئی، تو اس لیے لوگ عقیدت اور محبت میں بہت آگے کئی بار نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو بھی کچھ دیا ہے۔ اور اگر مولا کا جیسے آپ کو کہا گیا تو کچھ لوگ اس میں بھی بحث کرتے ہیں، لیکن جب میں نے ویڈیو کے شروع میں یہ آپ کو بولا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خود کہہ دیا، اور کسی کو اس بات پہ اختلاف نہیں ہے مسلمانوں میں کہ یہ بات نعوذ باللہ غلط ہے، کہ آپ نے بولا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو مولا محبت کے یا دوست کے اس میں مطلب میں استعمال کیا تھا۔ اچھا، مولا کا مطلب کارساز، مشکل کشا بھی ہے، اور عربی میں دوست کو بھی کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں تھوڑا بہت بات ہوگی آپ کے بارے میں، کتابیں بھی ڈھیروں ڈھیر ہیں، ویڈیوز تو ان گنت بنی پڑی ہیں، یوٹیوب میں ہوں یا انٹرنیٹ میں ہوں، تو اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے ڈھیروں ڈھیر ویڈیوز ہیں، آپ ان کو جا کے دیکھ لیں۔ یوٹیوب میں یہ بہت عجیب بات ہے کہ جس کا جو دل چاہتا ہے کسی بھی بڑی بڑی شخصیت کے بارے میں نعوذ باللہ الٹی سیدھی بات، اپنی مرضی سے گھڑی ہوئی بات اور محبت اور عقیدت میں زیادہ ہی حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں، تو اس لیے کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے کہ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ لیں، آپ قرآن اور حدیث ہی بس پڑھ لیں۔ ہر شخصیت کے بارے میں، اکیلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، 4 خلفائے راشدین ہیں اور بھی انبیاء کرام ہیں، کسی کے بارے میں بھی انفارمیشن لینی ہے آپ قرآن اور حدیث پڑھیں تو آپ کے ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ آج کل تو اتنی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ ان پہ بلیو نہیں کیا جا سکتا، کون سی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، کون سی غلط کہہ رہے ہیں، اور اگر کسی نے غلط بولا ہے آپ کامنٹس میں اس کو ڈینائی کریں، اگر کمپلین کرنی ہے اس کے بارے میں کمپلین کر دیں، لیکن اگر آپ نے ماننے کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو مانیں، اس کے لیے آپ صرف قرآن اور حدیث کو دیکھیں، بس بات ختم ہو گئی ہے، بحث ہی نہیں بنتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہر مسلمان پرجوش ہو جاتا ہے اور عقیدت اور محبت سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اور ویڈیوز بھی ان کے بارے میں ہوں گی۔ یہ تو بہت ایک چھوٹا سا حصہ، چھوٹے سے ذرے سے بھی بہت کم حصہ ہے جو میں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے، میرے لیے باعث برکت ہے کہ میں اتنی پیاری شخصیت کے بارے میں بات کر رہی ہوں اس ویڈیو میں۔ اچھا، یہ نام ایسا ہے کہ جو مسلمان نہیں بھی ہے وہ بھی اس نام کو پہچانتا ہے، بلکہ گوگل میں نے ایک ٹاپک دیکھا کہ جس میں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دوسرے مذاہب میں ڈیفرنٹ نام کیا تھا۔ اب مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ دوسرے مذاہب میں حضرت علی کے بارے میں کیا باتیں ہیں یا دوسرے مذاہب میں ان کا کیا نام تھا۔ ہمیں ایز مسلم بس اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، آس پاس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو خیر میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، میں نے صرف ٹائٹل یہ پڑھا تھا۔ اچھا، بہت زیادہ کلام بھی پڑھے جاتے ہیں، اتنے اچھے عقیدت میں پڑھے جاتے ہیں حضرت علی کے نام پہ۔ بڑے بڑے لوگوں نے ان کے نام کا استعمال کر کے برکتیں، کامیابیاں، ترقیاں پانے کے لیے انہوں نے ان کے مبارک نام کا کلام پڑھا ہے۔ بات یہاں پہ سنی شیعہ کی نہیں ہے، کیا فرق ہے ان میں، کیا آپ نے ان کے بارے میں جاننا ہے تو آپ ان کی انفارمیشن خود لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام 4 خلفائے راشدین میں بھی ہے۔ اسلام کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر اور رسول اس دنیا میں آئے تھے اور اس دنیا میں ہدایت پھیلائی انہوں نے، ان میں آخری نبی نے آ کے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ ہر نبی اور رسول اسلام ہی پھیلانے آئے تھے، بس اس کا نام یہودی عیسائی رکھ دیا، لیکن ہر نبی پوری دنیا میں آیا اسلام پھیلانے کے لیے۔ اچھا، آخری نبی نے اپنے آخری حج کے خطبے میں یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اسلام کو آج مکمل کر دیا ہے، گواہ رہنا۔ اس کے بارے میں شارٹ ویڈیو میں نے اسی چینل پہ ڈالی ہوئی ہے، جو انہوں نے خطبہ حج میں جو ان کے پوائنٹس تھے اس کے بارے میں ویڈیو دیکھیں۔ اچھا، آپ کی نبوت کے اعلان کے بعد بچوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر ان کے والدین نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا کہانی ہے، وہ آپ کو حدیث اور اتنا معلومات اگر آپ دیکھیں تو آپ کو، بلکہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی ہے ساری باتیں۔ پھر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سائے میں بچپن سے ہی پرورش پاتے رہے، اللہ نے آپ کو چن لیا تھا۔ آپ نے بچپن میں اس دنیا کی سب سے پیاری ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول کیا تھا۔ پھر جنت میں، آسمان میں آپ کا اور آخری نبی کی چہیتی بیٹی کا نکاح بھی طے پایا اور مختصر سے سامان کے ساتھ نکاح ہوا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے مردوں کے سردار ہیں۔ یہ کلام بھی یوٹیوب میں بہت مشہور ہے، میں سنتی بھی ہوں، شاہ مردان علی۔ شاہ مردان علی کا شاید مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاخ ہیں سارے مردوں کے، تو بہت اچھا کلام ہے یہ، شاید نصرت فتح علی خان نے اس کو قوالی میں پڑھا تھا۔ تو آپ دونوں کے جو دو مبارک بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ پورا جیسے بولتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ دونوں بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خاندان ہے۔ والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے نبی جن کے لیے دنیا بنائی گئی، دنیا کا ذرہ ذرہ محمد نام کو پہچانتا ہے، آپ کی بیٹی عورتوں کی سردار، اس مبارک خاندان کی یہ 4 افراد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پنجتن پاک کہتے ہیں، اور بڑے بڑے رئیس کامیاب بادشاہ بھی ان مبارک ہستیوں سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، بلکہ آل محمد کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ آج بھی جن کے نام کے ساتھ سید لگا ہوتا ہے لوگ ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کچھ لوگوں نے، ویسے کیا اب اس بارے میں بات کریں کہ کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر سید نام لگایا ہوتا ہے، لیکن بہت ساری باتوں میں جیسے میں کہتی ہوں نعوذ باللہ ہم پر وحی نہیں آتی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ کسی کے دل میں کیا ہے، کیوں کسی کے بارے میں گمان کریں۔ اب دنیا میں اتنے فتنے ہیں، اب خدا نہ خواستہ گستاخی نہ ہو جائے، جو اچھے کردار کے انسان ہوتے ہیں تو غیر لوگوں کا، بزرگوں کا، بچوں کا احترام کرتے ہیں، اخلاق سے بات کرتے ہیں، جہاں بڑے بیٹھے ہوں کھڑے رہتے ہیں جب تک وہاں موجود بڑے بیٹھنے کی اجازت نہ دے دیں، تو ان پاک ہستیوں کے معاملات میں غلطی کیوں کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام آپ خود دیکھ لیں، سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ ٹی وی میں عامر لیاقت صاحب نے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے شوز میں جو رمضان ٹرانسمیشن ہوتی تھی، جو کامیاب رمضان ٹرانسمیشنز ہوتی تھیں، ہسٹری میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اتنا کمال پروگرامز وہ کرتے تھے سحری اور افطار کا۔ ان سحر ٹرانسمیشنز میں، افطار ٹرانسمیشنز میں سنی شیعہ علماء کو بٹھا کر ایک ہی سیٹ پر بٹھا کر سوالات کرتے تھے، عالم اور عالم، یا شاید عالم آن لائن تھا پروگرام۔ خیر وہاں سب نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ سال گزرتے رہے، ان پروگرامز کی طرح اور لوگوں نے بھی ڈفرینٹ پروگرامز کیے، اور جو ڈفرینسز تھے، آپس میں اختلافات تھے، جو اتنے زیادہ فسادات ہوتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں، بحث و مباحثے ہوتے تھے، ان ڈفرینسز کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی ٹیبل پر ہر فرقے کے علماء کو لوگوں نے بٹھانا شروع کیا۔ جب تک سب ایک سوال پر باہمی مشورے سے جواب نہیں دیتے تھے، اگلا سوال نہیں پوچھا جاتا تھا۔ خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو آخری نبی کے بعد اہمیت دیتے ہیں، کیوں نہ دیں۔ بے وجہ کی باتوں کو پکڑ کے آپس میں بحث اچھی بات نہیں ہے۔ جیسے لوگ آج کل سیاسی جماعتوں کے بارے میں اتنے کٹر ہوتے ہیں کہ اپنی اپنی جماعت کے بارے میں، پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے تو وہ فوراً کرسی سے اٹھ کے لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ انتہا پسندی تو اسلام میں ویسے بھی ناپسند کی جاتی ہے، کیوں آنے والی نسلوں کو فسادات، اختلافات کا تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ خیر اب شکر ہے الحمدللہ اس بارے میں کہ حضرت علی کے نام پر جو لوگ جان بوجھ کے بحث کرتے تھے، تو وہ اب سب کو احساس ہو گیا ہے کہ سب کے دلوں میں محبت ہے، ان کے بارے میں احترام ہے۔ اچھا اتنے کلام ہیں پاکستان میں، اگر ان کے بارے میں بتانے لگ جاؤں گی تو بہت لمبی فہرست ہے، اتنے پیارے پیارے کلام ہیں۔ بلکہ آج کل اگر دیکھا جائے تو جب میں ویڈیو بنا رہی تھی تو میں یوٹیوب میں دیکھ رہی تھی جیسے کہ کس ٹاپک پہ میں ویڈیو بناؤں، تو آج کل علی حسنین نام کے، کیونکہ آفتاب اقبال صاحب کے بڑھار پروگرام کو ہم دیکھتے ہیں، تو ان کے یوٹیوب چینل پہ فرید صابری صاحب نے یہ کلام پڑھا، یا لیا آپ کو مانا جائے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو اس طرح سب لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، محبت سے ان کے بارے میں لکھتے ہیں، اور محبت سے ان کے بارے میں کلام پڑھتے ہیں، اور خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کا نام اپنے منہ سے لیا ہے، اب تو برکتیں ہی ملنی ہیں۔ اچھا ویسے گوگل کی ڈیٹیل اگر دیکھی جائے، ویسے تو قرآن حدیث بس آپ پڑھیں تو ان کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات آپ کو مل جاتی ہیں کہ وہ کافی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ علم آپ نہ لیں، وہ پھر بہت ہی کنفیوز کر دیتا ہے دماغ کو۔ تو لیکن اس میں یہ میں نے دیکھا کہ قرآن پاک کے تحریری نسخے کے قیام میں بھی حضرت علی کا کردار اسلام کے لیے ان کی خدمات سے اہم ہے، کیونکہ جیسے ایک صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، آپ سمجھ لیں کہ ان کو کمپیوٹر کا، جس طرح آج کل ہے کہ کمپیوٹر کا
کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، بس لکھ دیں وہ آپ کو اس کا جواب آگے سے مل جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک صحابی تھے، شاید وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ واقعی میں اچھا یہ میں نے پڑھا نہیں ہے، میرے ذہن میں یہ ہے کیونکہ جو بھی حدیث کا حوالہ ہم کہیں پڑھتے ہیں تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حافظے میں اتنی مضبوطی اللہ نے دے دی کہ وہ ایک بار بس سن لیتے تھے، خود سنتے تھے یا کوئی انہیں بتاتا تھا، وہ لکھنے کی بھی ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کا حافظہ اللہ نے اتنا مضبوط کیا ہوا تھا، انہوں نے وہ احادیث آگے آگے پہنچائیں۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم عطا کیا تھا، تو انہوں نے بھی اسلام کے لیے خوب خدمات دی ہیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ قریش کے کوئی، یہاں پہ تو لکھا ہوا تھا ابن ابی طلحہ، لیکن اب میں نام اس لیے کنفرم نہیں کروں گی کیونکہ مجھے یہاں پہ تو انفارمیشن گوگل میں جتنی بھی ہوتی ہے وہ بس طرح طرح کی ہوتی ہے، کس پہ یقین کریں کس پہ نہ کریں۔ تو خیر اس نے فخر کیا کہ وہ اپنے خلاف بھیجے گئے کسی بھی مسلمان کو شکست دے دے گا۔ جب خود طلحہ کو شکست ہوئی تو اس نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رحم کی التجا کی اور ان کو التجا کرتے ہوئے کرم اللہ وجہ کہا، تو اس کا مطلب ہے خدا ان کے چہرے کو شرافت سے روشن کرے۔ اچھا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقبوں میں سے ایک ہے اور خاص طور پر سنی استعمال کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کرم اللہ وجہ بھی احترام سب مسلمان کرتے ہیں، آخر کار پنجتن پاک میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ اور خیبر کی جنگ میں تو ایک قلعے میں بند ہو گئے تھے، تو یہ بات بہت مشہور ہے ویسے کہ حضرت علی نے دروازہ توڑ دیا تھا، پھاڑ دیا تھا ایک ہاتھ سے قلعے کا۔ ان کی بہادری کی اور طاقت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ علی کے سوا کوئی بہادر شخص نہیں ہے اور ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں ہے، یہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو دی تھی۔ آج بھی ان کے نام کی طرح لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی بہادر ہوگا اور اس نام کی برکت ہوگی اس پر۔ حضرت علی نے 650 سے 661 تک اپنی شہادت تک خلافت کا دور اپنا مکمل کیا تھا اور بہت ہنگامہ خیز دور تھا۔ ان سے پہلے جو 3 خلفائے راشدین گزر چکے تھے، پہلے خلیفہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، ویسے وصال اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کا وصال ہوا، وصل ہوا یا ملاپ شاید اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے، شاید اسی طرح کی بات ہے۔ تو کبھی بھی شہید بھی لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی اور لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وصال لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جب آپ کا وصال ہوا تو اس کے بعد ظاہر ہے کسی کو ہیڈ بنانا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ کے بہت پیارے دوست تھے اور جو آپ کے ساتھ آج بھی آرام فرما رہے ہیں، تو ان کو پہلا خلیفہ بنایا گیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، تو آخر میں حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ بہت زیادہ بغض علی کی ویڈیوز بھی تھیں، بغض عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویڈیوز بھی تھیں۔ خیر ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، نہ پڑھا کریں، ایسے ہی ٹائم ویسٹ ہے اور ایمان خراب ہوتا ہے۔ تو اچھا لوگ ویسے کہتے بھی ہیں کہ جی اتنی اہمیت ہے حضرت علی کی تو قیامت تک کے لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں جگہ دی گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں، ان کے ساتھ میں۔ آپ جا کے دیکھیں مدینہ میں جب آپ حاضری کے لیے جاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے ایک گولڈن گیٹ علیحدہ ہے اور ساتھ ہی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شبیہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں پر وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی وہ زیادہ اہم ہیں، آپ کے قریب ہیں، تو حضرت علی کو اتنی زیادہ اہمیت لوگ کیوں دیتے ہیں؟ وہ بات تو ویڈیو کے شروع میں کہہ دی گئی ہے کہ وہ پنجتن پاک کے اندر شامل ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، وہ ان کے شوہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا، ان کو بہادری عطا کی، ان کو علم عطا کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آرام فرمانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی اور کو اللہ نے منتخب کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ چاہتا تو ان کی اولاد میں سے جو ان کی چہیتی بیٹی یا ان کے نواسوں میں سے کسی کو یہ شرف بخشا جاتا اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ مقام دیا جاتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ تو اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت اللہ جانے۔
میں نے ایک بار کسی سے سنا تھا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندانی کسی فیملی ممبر کو وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جگہ دینے کے بجائے اسلام میں جنہوں نے ہیلپ کی آپ کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی کہ وہ آپ کے برابر قیامت تک آرام فرمائیں گے۔ اچھا، یہاں میں یہ بات بولوں گی کہ ان لوگوں کو جن کے دل میں ایمان مضبوط ہے کہ دنیا میں بلکہ کائنات میں جو ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے اور آئندہ ہوگا، وہ سب بہترین ہے، کیونکہ اس کائنات کے بنانے والے کی مرضی ہے اور وہ ہم سب سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ ایک ماں ہمارے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتی ہے، ہمارے سکون کے لیے وہ سب کرتی ہے جس سے ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دنیا میں ہوا ہے اور جو عزت اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو دیا ہے، وہ ہمیں پسند نہ آئے اور ہم اس پہ بحث کریں؟ اچھا، ویڈیو کے اینڈ میں ایک اور بات جو اکثر ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، سالوں سے کرتے آئے ہیں، کہ پلیز یوٹیوب میں یہ جو خیالی تصاویر لگائی ہوتی ہیں بزرگوں کی، صحابہ کرام کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویڈیوز بھی میں دیکھ رہی ہوں، اس میں بھی فیس کو بلر کر کے تو ایک کارٹونک سا لمبا چوگا پہنا ہوا ایک شخص نے وہ پکچر انہوں نے لگائی ہوتی ہے۔ پلیز ایسے نہ کیا کریں، بس کر دیں آپ لوگ۔ خیر الحمدللہ، بہت اچھا لگا آج کی ویڈیو میں بات کر کر۔ آپ کو اس ویڈیو میں حضرت علی کے بارے میں کی گئی باتیں کیسی لگیں؟ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، یقیناً انسان ہوں، غلطی ہوئی ہوگی، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ غلطی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں۔ اور ساتھ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں سب کے ساتھ۔ جو اعتدال میں رہنے کا طریقہ ہے، بزرگوں کے ساتھ عقیدت کیسے کرنی چاہیے، پیار محبت کیسے کرنا چاہیے بزرگوں کے ساتھ، اس کے لیے آپ یہ ویڈیو شیئر کریں سب کے ساتھ۔ اور اس چینل کی کسی بھی ویڈیو سے آپ کا کوئی فائدہ ہو، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں لازمی۔ اچھا، 90% لوگ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں انہوں نے سبسکرائب ہی نہیں کیا ہوتا، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوتا ہے وہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ویڈیو دیکھنے کا۔ آپ لوگ جب یوٹیوب میں آتے ہیں، آپ جب یوٹیوب کے ایپ کو کلک کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہیں، تو آپ یوٹیوب میں آتے ہیں، تو اگر آپ کو ویڈیو دیکھیں اچھی لگے، لائک ضرور کیا کریں، کامنٹس میں اپریشیٹ کر دیا کریں، جلدی جلدی سے، چاہے ایک کامنٹ میں اپریشیٹ کر دیں، لازمی کیا کریں۔ اور اگر کوئی بات بری لگے وہ بھی کامنٹس میں اچھے الفاظ میں آپ کہہ دیں۔ اور چلیں، ہر ویڈیو کی طرح اپنے والدین کا، اپنے ماں باپ کا ماہانہ خرچہ مقرر کریں، ان کو منثلی پاکٹ منی دیں۔ اگر آپ نے پیسے نہیں دینے ہیں تو اپنے والدین کی ضرورت کی چیزیں، دوائیاں ان کے کمرے میں پرسنل الماری میں لا کے رکھیں، کسی کو اجازت نہ دیں کہ آپ کے والدین کی چیزوں کو ہاتھ لگائے۔ تو آپ دیکھیے گا آپ کے ماں باپ کے دل سے خوشی میں دعا نکلے گی، اور اس سے آپ کے وہ کام ہو جائیں گے جن کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑنی تھی۔ تو ذرا یہ کام کر لیں بس۔ آپ ویڈیو کیسی لگی لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔